بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرابعة أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذاك الرجل معرفة جيدة. الخامسة ما دون ذلك 162 اوپر ہے. فالأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم. والثانية قريب منها. والثالثة مقبولة. والرابعة صالحة. والخامسة لا يؤمن فيها الخلل. قلت إذا أطلق ابن حبان وصف يخطئ على الراوي وكان الراوي كثير الحديث أو روى جملة من الأحاديث فاعلم أنه قد صبر حاله. إذا أطلقها على من لا يعرف له إلا حديث أو حديثان فلا تعتبر بقوله إلا على سبيل الجرح. والطبقة الخامسة التي ذكرها المعلمي عامتها إن لم يكن كلها مجاهيل فلا يعتبر بتوثيقه لهم. هذا وقد أفردنا الكلام على تعديل ابن حبان لأن جماعة من المتأخرين احتجوا بتوثيقه مطلقا دون تفريق، وهذا قصور ولا شك في البحث والتحقيق. یہ عنوان قائم کیا ہے سبق میں تعدیل ابن حبان بین القبول والرد. اس میں بتایا تھا شروع میں کہ علامہ ابن حبان جو کسی راوی کی تعدیل کریں، یہ راوی اچھے ہیں، توثیق کریں، تو یہ متساہلین میں شمار ہوتے ہیں. تعدیل کرنے والوں کا 3 درجہ ہے: متساہل، متشدد اور معتدل. تو یہ متساہلین میں جب شمار ہوتے ہیں تو یہ عنوان قائم کر کے یہ دفع دخل مقدر کیا ہے، یعنی جو آدمی کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ پھر متساہل ہے تو ان کی کوئی حدیث مت قبول کرو، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ کیا ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ متساہل ہے تو ان کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی، رد کر دی جائے گی سب؟ کہنے نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی تعدیلات، توثیقات کے 5 درجے ہیں. یہ 5 درجے پہلے سبق میں اس کا ذکر ہو چکا تھا، لیکن اس کو ریوائز کر دیتے ہیں کیونکہ مغرب بعد تکرار ہوتا نہیں تو سبق ہی میں تکرار کرا دیتے ہیں. تو الاولی، پہلا درجہ یہ ہے کہ امام علامہ ابن حبان یہ کہیں صراحت سے کہ متقن ہے، یہ راوی مستقیم الحدیث ہے. اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ جس کی تعدیل کریں علامہ ابن حبان وہ ان کے اساتذہ میں سے ہیں، اپنے استاد کی تعدیل کر رہے ہیں. اور ویسے استاد نہیں کہ 1-2 دن پڑھ لیا ہو جیسے آپ میرے پاس آج بیٹھ کے 1 دن پڑھ رہے ہیں، بلکہ جالسہم و خبرہم، ان کے پاس مستقل بیٹھے ہیں، ان کو جانچا پرکھا ہے، ان کے علوم کو جانچا پرکھا ہے. تو ایسے استاد کی تعدیل کریں تو تعدیل کا ایک درجہ یہ ہے. اور تیسرا درجہ یہ ہے تعدیل کا کہ جن کی تعدیل کر رہے ہیں ان سے انہوں نے بہت کثرت سے حدیثیں نقل کی، المعروفین بکثرت الحدیث، حیث یعلم ان ابن حبان وقف له على احادیث کثیرۃ، اپنے ان استاد کی بہت ساری حدیثوں پر یہ مطلع ہوئے ہیں. تو یہ کثرت حدیث ان کی ان سے مروی ہو. اور چوتھا درجہ کیا ہے؟ چوتھا درجہ یہ ہے کہ علامہ ابن حبان سیاق کلام سے
علامہ ابن حبان کی گفتگو کے سیاق و سباق دونوں سے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس راوی کو اچھی طرح جانتے ہیں، معرفتاً جیدتاً۔ یہاں پہ سیاق صرف استعمال کیا ہے، لیکن سیاق و سباق دونوں مراد ہے۔ سیاق سباق کس کو کہتے ہیں؟ سیاق کہتے ہیں، سباق کہتے ہیں، ایک جملہ ہے، اس جملے کا سیاق و سباق۔ تو سیاق کہتے ہیں بعد والے کو، اور سباق کہتے ہیں پہلے والے کو، کیونکہ سبق اس سے پہلے گزر چکا، یہ بھی آئے گا بعد میں، لیکن اردو میں بولتے ہیں سیاق و سباق، یعنی پہلے سباق کی جگہ پہ سیاق کو بول دیتے ہیں اور سیاق کی جگہ پہ سباق کو بول دیتے ہیں۔ اگر کوئی ترتیب سے تشریح کرے گا تو ہمیشہ یہ سمجھتا رہے گا کہ اس کلام سے پہلے والی جو عبارت ہے اس کو سیاق کہتے ہیں، حالانکہ وہ سیاق نہیں ہے، سباق ہے، اور بعد والا سیاق ہے۔ لیکن مجازاً کہہ سکتے ہیں سیاق، سباق کو بھی سیاق کہہ سکتے ہیں، اور جو ہے سیاق کو تو سیاق کہیں گے، اس کے پہلو میں ہے وہ۔ تو اس وجہ سے یہاں جو سیاقی کلام استعمال کیا ہے تو اس سے سیاق و سباق دونوں مراد ہے۔ تو علامہ ابن حبان کے کلام کے سیاق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس راوی کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور پانچواں درجہ یہ ہے کہ ان چاروں کے علاوہ ان کی بات آئے کسی راوی کے سلسلے میں، تعدیل کے سلسلے میں، تو یہ 5 طریقے ہوتے ہیں ان کی تعدیل کے راوی کو۔ تو اسی کو کہا کہ توثیق اور تعدیل کے ان کے 5 درجے ہیں۔ پھر جب 5 درجے متعین ہو گئے تب آگے یہ کیا کرنا ہے کہ اب کس کی قبول کی جائے گی تعدیل، کس کے سلسلے میں کون سے درجے کی تعدیل ان کی معتبر ہوگی۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں، اصل سبق یہاں سے ہے جو ریوائز کیا جوڑنے کے لیے۔ فَالْأُولَى لَا تَقِلُّ عَنْ تَوْثِيقِ غَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ، تو پہلا درجہ یہ کم نہیں ہے غیر ابن حبان کی توثیق سے، ائمہ حدیث میں سے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابن حبان اس راوی کی توثیق کر رہے ہیں، اور یہ راوی کون ہے، کیسے کر رہے ہیں؟ صراحت کے ساتھ کہ ھذا متقن الحدیث، ھذا مستقیم الحدیث، تو کہہ رہے ہیں یہ ابن حبان نے اس نے توثیق کی۔ دوسرے ائمہ توثیق کر رہے ہیں، 3 4 5 کو فرض کر لیجیے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی توثیق ان ائمہ معتبرین کی توثیق سے کم نہیں ہے، برابر ہے۔ لہذا پہلے درجے میں یہ جو متساہل ہیں تو پہلے درجے میں ان کی تعدیل مکمل معتبر ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ مطلب ہوا فَالْأُولَى لَا تَقِلُّ عَنْ تَوْثِيقِ غَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ، ائمہ حدیث میں سے جو ابن حبان کے علاوہ ائمہ ہیں ان کی توثیق سے ابن حبان کی توثیق متساہل ہونے کے باوجود لا تقل، کم درجہ نہیں رکھتی، بل لعلها اثبت من توثیق کثیر منہم، بلکہ بہت ممکن ہے کہ ان کی توثیق دوسرے اور لوگوں میں سے کثیر تعداد کی توثیق سے زیادہ مضبوط ہو، ایسا بھی اعتماد کیا جاتا ہے، کیونکہ ابن حبان ٹھیک ہے جو درجہ بندی ہوئی ہے اس درجہ بندی میں متساہل ہیں، لیکن اس متساہل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر اعتبار سے متساہل ہے، بلکہ انہوں نے صراحت کے ساتھ کہا ہے، اور ان کا ایک اونچا مقام ہے اس صراحت کی وجہ سے، کانا متقنا کانا مستقیم الحدیثی، یہ سب ان کی صراحت تعدیل کے درجے پہ پہنچتی ہے، اور جو ائمہ تعدیل اور توثیق کرتے ہیں ان کے برابر کی ہے، اور بلکہ اگر کہا جائے ان کے مقام کو، مرتبے کو دیکھ کر تو اثبت بھی کہا جا سکتا ہے۔ والثانیۃ قریب منہا، اور دوسرا درجہ ائمہ حدیث کے توثیق کے قریب ہے۔ والثانیۃ قریب منہا، یہ جو کہا ان یکون الرجل من شیوخہ، کہ ایک حضرت ہیں ابن حبان کے استاذ، اور ایسے استاذ ہیں یہ کہ ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے رہے، کافی آئے گئے، اور ان کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اور ان کے ساتھ آنے جانے میں ان کو خوب جانچا ہے۔ اب جانچا ہے، اب اس کے بعد ان کو کہہ رہے ہیں کیا یہ متقن ہے،
मुतकिन तो सराहत में चला गया, फ़िक़ा है, दूसरे अल्फाज में कहा कि ये मोतबर है, फ़िक़ा है। तो इनकी जो तौसीक़ करेंगे तो ये तौसीक़ भी करीब करीब पहले के बराबर ही कहलाई जाएगी, थोड़ा सा नीचे रहेगी, क्योंकि बहरहाल वो जो सराहत है, सराहत के हिसाब से इसका दर्जा थोड़ा सा घट जाएगा। लेकिन जालसहुम और ख़बरहुम, जांचना परखना और उनके पास रहना, ये बहुत बड़ा मकाम रखता है कि आदमी के जिसके पास ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा हालात की खबर होगी। तो ज़ब्त और अदालत दो पहलू होते हैं जरह व तादील में, क्या है, ज़ब्त भी होता है और अदालत। तो इन दोनों पहलुओं में जालसहुम और ख़बरहुम का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा मुफीद हो जाता है कि उनके पास रहा तो अदालत भी जाना होगा, और उनको जांचा परखा तो अदालत और ज़ब्त दोनों अच्छी तरह इनको मालूम होगी। इसलिए वस्सानियतु करीब मिन्हा, और दूसरा दर्जा अल-ऊला अस्सानिया में, अस्सानिया दूसरा दर्जा करीब मिन्हा, पहले दर्जे के करीब करीब है। वस्सालिसतु मकबूलतुन, और तीसरा दर्जा भी मकबूल है। अल्लामा इब्न हिब्बान के कलाम की इबारत के आगे पीछे देखते हैं कि फुला रावी के बारे में इन्होंने बोला है कि आदिल है, तो इस तरह के सियाको सबाक से देखने से पता चलता है कि जिसकी तादील कर रहे हैं उनको यारिफु मारिफतन जय्यदतन, अच्छी तरह पहचानते हैं। तो इस सियाक़ी कलाम वाले तीसरे दर्जे को भी क्या मानेंगे, मकबूल मानेंगे। यानी इस तरीके से इब्न हिब्बान की तौसीक़ और तादील को तीसरे दर्जे में मकबूल मानेंगे। पहला दर्जा क्या है, बिल्कुल असबत है, और दूसरा दर्जा उसके करीब करीब, और तीसरे की कबूल है। कबूल का मतलब ये हुआ कि अगर इससे बड़े और जो है रावी नक्काद हदीस आते हैं और इनके मुकाबिल में ये उनके खिलाफ नकल कर रहे हदीस, तो फिर उनकी मोतबर होगी, मकबूल है। कोई और है नहीं तो मकबूल है, और कोई और है तो जाहिर सी बात है मुकाबला जब करेंगे तो जाहिर नस की तरह हो जाएगा। नस और जाहिर का मुकाबला हो तो जाहिर और नस दोनों कतई हैं, लेकिन तकाबुल की वजह से नस का दर्जा बढ़ जाएगा। नस और मुफस्सर दोनों कतई हैं, लेकिन जब मुकाबला हो जाएगा तो मुफस्सर का दर्जा बढ़ जाएगा। ऐसे ही ये मकबूल है, इनका तीसरा दर्जा इन्होंने बयान किया है तादील और तौसीक़ का, ये मकबूल है। लेकिन अगर मुकाबिल में आ जाता है तो उससे ज़्यादा मकबूल वाले को ले लिया जाएगा। वस्सालिसतु मकबूलतुन, और तीसरा दर्जा इनकी तादील और तौसीक़ का मकबूल है। यानी ये जिसको कहते कि ये जो है आदिल है तो मान लिया जाएगा आदिल है, मुतसाहिल की वजह से कबूल न किया जाए, ऐसा नहीं है। वर्राबिअतु सालिहतुन, और चौथा दर्जा हमने जो है चौथे दर्जे में तीसरे वाले को बयान कर दिया। तीसरा दूसरा है, वो क्या है, मिनल मारूफीन बिकसरतिल हदीस, ये है कि कसरत हदीस से वो जाने पहचाने हो, तो इनका दर्जा क्या है, मकबूलतुन है। और राबिअतु सालिहतुन, और चौथा दर्जा क्या है, सालिह है, इस काबिल है कि उसे कबूल किया जाए। एक क्या डायरेक्ट कह दिया कबूल है, दूसरे कहा इस काबिल है कि कबूल किया जाए, तो इसमें बारीकी ये थोड़ा घट गया। जैसे कि अच्छा है, अगर बेहतर है तो बेहतर तो इसमें तफजील है फारसी का, और अच्छे में जो है तरजीह नहीं मालूम हो रही है, इसलिए वर्राबिअतु सालिहतुन चौथा दर्जा। ये इनकी तादील और तौसीक़ क्या है, इस काबिल है कि कबूल की जाए। वल खामिसतु ला युअमनु फीहल खलल, और पांचवें दर्जे में खलल पर अमन नहीं है। खलल से पांचवा दर्जा मामून नहीं है, यानी उसमें खलल है, कमी है। खलल है जब, तो फिर जाहिर सी बात है कि अब उनकी तौसीक़ में जो तसाहुल की बात थी वो पाई जाएगी। मुतसाहिलीन का असल इजहार पांचवें दर्जे में मालूम होगा, जो इनके अलावा हो तो उसमें तसाहुल सहूलत पसंदी पता चलेगी। जैसे इल्म कलाम में मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर चीज़ में अदम लगा हुआ है, हर वजूद में अदम लगा हुआ है, तो यही अदम इस बात की दलील है कि वो क्या है, फ़ानी है। ये चीज़ है, कागज़ है,
یہاں تک موجود ہے، اس کے بعد یہاں نہیں موجود ہے، تو یہاں نہیں موجود ہے تو ہو سکتا ہے یہاں بھی نہ موجود ہے، اتنا فنا ہو جائے کوئی پاڑ دے گا۔ تو ہر دنیا کی چیز جو اس میں خلل یہی ہے کہ یہی تک ہے، اس کے بعد نہیں ہے، تو عدم ہے، تو ہر عدم اس کو کم کرتا رہے گا، جب عدم ہے تو کم کرے گا۔ تو کوئی بھی چیز آپ دکھائیے اچھی سے اچھی، قیمتی سے قیمتی، کتنی بڑی ہوگی کیسے بھی ہوگی، تو جہاں اس کی حد ہوگی تو اسی کے بعد جو عدم لگا ہے اس سے سٹ کر کے اس کو کم کرے گا۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فانی ہوگا۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ جو ہے عقلی دلیل مولانا امام محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے، اور نہایت شاندار دلیل ہے۔ تو یہی جو کہا لا یؤمن فیہا الخلل، اب یہاں پہ 5 درجوں میں سے 5واں درجہ ان کی سہولت پسندی یہاں پہ ظاہر ہوگی، کیونکہ وہ متساہل ہیں، اس طبقے میں ان کو شمار کیا گیا ہے، اور اس میں صراحت ہے، اس میں مجالست ہے، اس میں کثرت حدیث ہے، اس میں سیاق سے معرفت جیدہ ہے، اور 5ویں میں کچھ نہیں ہے یہ سب۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ خلل یہاں آ گیا، تو یہ خلل اس حدیث پر حکم لگانے میں جو ہے مؤثر ہوگا، اور پھر یہ متساہل ہے تو ان کی تعدیل پر بھی کیا ہے اثر پڑے گا۔ تو کتنا جو ہے کمال کیا ہے کہ ابن حبان کو ایک طرف متساہل کہا، لیکن ان کو پڑھ کر کے 5 درجے مقرر کر کے ان کے ساتھ نہایت عادلانہ فیصلہ محدثین نے کیا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ اپنے خصم ہیں، مد مقابل ہیں، کیسے بھی بولو، نہیں، اصل مقصود دین اسلام کی تائید ہے کہ جن احادیث سے دین اسلام کے مسئلے ثابت ہوتے ہیں، کہیں ہم ان کو غلط کہہ دیں اور حقیقت میں صحیح ہو تو پھر دین کا ایک حصہ گھٹ جائے گا، اور کہیں وہ غلط ہو، کہیں وہ صحیح، کہیں وہ غلط ہو، ہم نے صحیح کہہ دیا تو پھر غلط چیز اس پہ آ جائے گی۔ دونوں طریقے سے نقصان ہے۔ اس لیے جو اسلاف ہیں ان اسلاف نے تعدیل و توثیق میں اور جرح و تجریح میں بہت زیادہ تقوی طہارت کا لحاظ کیا ہے کہ ڈر ڈر کر کے کہ دین کا مسئلہ ہے، اس لیے کسی کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں، جرح کر رہے ہیں، تعدیل کر رہے ہیں، یہ بہت زیادہ احتیاط کی بات ہے۔ اس کو اوپر سے دیکھیں گے تو ان کو کہہ دیا کہ مستقیم الحدیث، ان کو کہہ دیا دجال من الدجاجلہ، نہیں، وہ تو دین کا مسئلہ سامنے رہتا ہے، اس کی وجہ سے ان کو کہنا پڑتا ہے، کیونکہ ادھر اللہ سامنے، اللہ کا دین سامنے ہے، ان کو بگاڑنا نہیں ہے، ورنہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ تو دیکھیے متساہل ایک طرف کہہ دیا، متساہل، متشدد، معتدل، لیکن اس متساہل کے بعد بھی 5 درجے ان کی زندگی کے حدیث کے حوالے سے جانچا، 5 درجوں میں سے صرف 1 درجے میں ان کی سہولت پسندی کا اثر ظاہر کیا، بقیہ 4 درجوں میں کہا صالح، مقبول، قریب من الثقہ، ثقۃ، اثبت، ثبت، ثقۃ، یہ جو ہے نہایت احتیاط کی بات ہے۔ قلت، اب کتاب کے مصنف کہتے ہیں، میں کہتا ہوں، میں نے کہا ہے، اذا اطلق ابن حبان، جب ابن حبان بولے وصف یخطئ کا وصف بولے راوی پر، یہ فعل مضارع ہے لیکن نحو نہیں ہے، اب یہاں پہ دوسرے انداز سے گفتگو ہوگی، اس وجہ سے کہا وصف یخطئ، یعنی یہ خطا کرتے ہیں، تو خطا کرتے ہیں، معنن کیا ہے، یہ وصف ہے، وصف معنوی، تو وصف یخطئ علی الراوی، کسی راوی پر، ایک راوی ہے، ان کو ابن حبان نے کہا یخطئ، تو انہوں نے کیا کیا، جرح کیا، حالانکہ متساہل ہے کس سلسلے میں، تعدیل کے سلسلے میں، تو اب یہ ایسے آدمی جرح کر دیں، وَكَانَ الرَّاوِي كَثِيرَ الْحَدِيثِ، اور راوی کی بہت حدیثیں ہیں، راوی کثیر الحدیث ہے، یہ خود بھی نقل کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی نقل کرتے ہیں، اور کتابوں میں اس راوی کا ذکر ان کی روایت کے ساتھ اور نقل کرنے کے ساتھ بہت آتا ہے۔ اور روا جملۃ من الاحادیث، یا بہت ساری حدیثوں کا مجموعہ، جملۃ من الاحادیث، حدیثوں کا مجموعہ ان سے نقل کیا ہے خود ابن حبان نے، فعلم، تو اب جان لو، یہی جاننے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خود کیا ہے، یہ خود متساہل ہے۔ متساہل کا مطلب ہے کہ دیکھ لیا ٹوپی کرتا پہنے ہیں، نماز وغیرہ پڑھے، اپنے ساتھ تھوڑا دو ایک آدھ معاملہ ہوا تو عادل کہہ دیا۔ تو اب یہ یخطئ کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی یخطئ جو ہے وزن رکھتی ہے، ان کا یہ یخطئ کا جملہ وزن رکھتا ہے۔ فعلم،
تو جان لیجیے انہ قد صبر حالہ کہ انہوں نے سین سے ان کی حالت پہ صبر کیا ہے، سواد سے نہیں ہے، ان کی حالت کو جانچا ہے، پرکھا ہے. انہ قد صبر حالہ، ان کی حالت کو جانچا ہے. وَإِذَا أَطْلَقَهَا، اور جب اس کو بولے وہ عَلَى مَن لَا يُعْرَفُ لَهُ إِلَّا حَدِيثٌ أَوْ حَدِيثَانِ، اس شخص پر جس کی حدیث ایک یا دو ہی جانی جاتی ہے، فَلَا تَعْتَبِرْ بِقَوْلِهِ، تو ان کے قول کا اعتبار نہ کرو، إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الْجَرْحِ، مگر یہ کہ جرح کے طریقے پر، مگر یہ کہ جرح کے طریقے پر. ایک آدھ دو حدیث اگر ہے اور جو ہے انہوں نے بول دیا ہے یہ لفظ، تو جرح کے طریقے پر ہی جانو اور جو ہے ان کو مجروح ہی سمجھو، اور عادل قرار دے دیتے ہیں تو متساہل ہی ان کو سمجھو، کیونکہ حدیثانی ہی ان کی جانی جا رہی ہیں. تو یہاں پہ سبق کا وقت پورا ہو گیا 20 منٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.